السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے امام دین، کیسے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ ہاں تو بڑے زبردست انداز میں، کیا بات ہے، خیریت تو ہے، شادی سے آ رہے ہیں کہیں؟ اور نہیں جی، شادی کا سامان خریدنے کے لیے آیا ہوں، کس کا؟ جنانیوں کے ساتھ۔ اچھا۔ وہ اپنے گاؤں کی عورتیں جو تھیں نا جی، انہوں نے مجھے کئی باری کہا کہ ایک بچی کی شادی ہونے والی ہے، اب تم لاہور جاؤ نا تو ہمیں ساتھ لے کر جانا، ہم شاپنگوں میں جا کر تو مال کر کے آئیں گے۔ کیا؟ جو جہاں وہ شاپنگ کے مال نہیں ہوتے، شاپنگ مال، اچھا۔ ہاں جی، وہاں سے ہم نے کچھ چیزیں خریدنی ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ آج صبح صبح ان کا پیغام آ گیا کہ آج جا رہے ہو یا نہیں۔ اچھا تو میں نے 2 وڈے چنگ چی کروائے، اچھا۔ اور ہر بی بی کو اس کے گھر سے ہم نے اٹھایا اور اس کو لے کر چنگ چی میں بٹھایا، اور بڑی مشکلوں سے پہنچے ہم جناب۔ اچھا، کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ میں پھول نگر سے، بھائی پھیرو سے۔ اچھا 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 اچھا۔ ہاں جی تو ان تمام خواتین کو بھائی پھروں سے چنگچی میں لے کے آئے ہیں؟ ہاں جی، وہاں سے وہ، اب یہ دیکھو نا جی، اتنا ہمارے پاس گاڑی شاڑی تو نہیں ہے نا، اچھا۔ تو وہ بس میں پھر وہ ادھر ادھر بھی ہو جاتی ہیں نا جی، وہ کوئی رہ جاتی ہے پیچھے اترتے وقت، کوئی بس میں بیٹھی رہ جاتی ہے، تو میں نے کہا چنگچیوں میں لے کر چلو ان کو۔ اچھا۔ مائی بیگا نے آج بڑی زیاستی کی۔ کون؟ مائی بیگا، یہ بلو چوئی کی ماں ہے، یہ بلو جی کون ہے؟ اس کا بیٹا ہے، اچھا۔ اور رانو کے ساتھ اس نے مائی بیگا نے زیاستی کی ہے۔ رانو کون ہے؟ رانو جو ہے وہ مائی بیگم کی بہو ہے، مائی بیگم کی بہو اور چوئی بلو کی بیوی۔ چوئی جو ہے اس اچھا کی بیوی ہے۔ اچھا۔ لو جناب، وہ بیچاری بھی تیار ہو گئی۔ وہ اللہ کی مہربانی اس پر ہونے والی ہے، 5 بچیاں اس کی پہلے ہیں۔ دعا میں یہ کرتا ہوں کہ اللہ اب کے اس کو کاکا دے دے۔ تو اچھا۔ ماسی بیگم نے اس کی تیاری رانو کی دیکھی تو اس کو کہیں گے کہ تم نے تو نہیں جانا، تم تو بیٹیاں پیدا کرتی ہو، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم گھر میں رہو گی۔ بہت بری بات ہے، ویسے بہت بری بری کیسی بات۔ بری بات؟ میں نے کہا وہ کوئی قصوروار تو نہیں ہے نا اس میں؟ کہیں گی نہیں بھائی پھیرو، اس کو رہنے دو، مامدین اس کو بالکل نہیں لے کر جانا۔ میرا بڑا دل خراب ہوا ہے ڈاکٹر صاحب۔ خراب ہونے والی بات ہی ہے امام دین، بات سنو، چلو تم شابش پانی پیو، چلو شابش پانی پیو۔ بات یہ ہے کہ جو مرد ہوتا ہے نا، وہ ذمہ دار ہوتا ہے لڑکوں کا، یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ تو میں نے کیونکہ نئی بات سنی ہے آپ کے بالکل منہ سے۔ بالکل اگر لڑکے ہوتے ہیں ہاں اس کا ذمہ دار مرد ہے، کیونکہ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کروموزوم رکھا ہوا ہے، وائی نمبر، آپ وائی یاد رکھو، ایک ایکس اور ایک وائی، ایکس وائی زیڈ ہوتا ہے نا؟ نہیں بس خالی ایکس وائی یاد رکھو۔ اچھا، اور خواتین میں ہوتا ہے ایکس اور ایکس، ٹھیک ہے، ایکس اور اور ایکس، دونوں دو ایکس ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اگر خاتون کا ایکس مرد کے ایکس کے ساتھ مل جائے تو لڑکی، اچھا، اور اگر مرد کا وائی خاتون کے ایکس کے ساتھ مل جائے تو لڑکا۔ یہ بات ذرا اور سمجھا کے کریں مجھے۔ دیکھو جو خواتین ہوتی ہیں نا، جی جی، اللہ تعالیٰ نے، آپ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نمبر الاٹ کیے ہوئے، اچھا ہمارا نمبر ہے 46، اچھا جی، یہ 46 کروموزوم ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ کون ہوتے ہیں؟ کروموزوم یہ وہ جینیاتی مادے ہوتے ہیں جو ایک نسل سے دوسری نسل میں جا کے پھر اسی نسل کو بڑھاتے ہیں۔ یہ جو 46 ہوتے جی ہیں؟ بالکل، اور کیا، اچھا، بلکہ تمام سیلز میں ہی ہوتے ہیں، پورے جسم کے جتنے بھی ہمارے خلیے ہیں نا، جی ہر جی، خلیے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 46 کروموزوم رکھے ہوئے ہیں، اچھا، اور جو جرثومے ہیں نا ہاں جی، ان کے اندر یہ آدھے ہو جاتے ہیں، ان کا نمبر آدھا ہو جاتا ہے، 23 ہو جاتے ہیں۔ یہ اچھا، جو مردوں کے جرثومے ہو گئے، ہاں جو عورتوں کے جرثومے ہو گئے، ہاں، ان کے اندر 23 ہوتے ہیں، پھر جب دوبارہ ملتے ہیں پھر 46 ہو جاتے ہیں۔ واہ اللہ، ہے، واہ کیا بات سونے ہے۔ ربا، کیا کیا حکمتیں ہیں تیری۔ اور اگر امام دین 46 سے 47 ہو جائے یا 46 سے 45 ہو جائے نا، جی، تو عجیب الخلقت بچے پیدا ہوتے ہیں، ہیں جی، ہاں، مختلف شکلوں کے، کوئی لمبے ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھو، ہاں
یہ جو ابارشنز ہوتے ہیں نا، جو بچے ضائع ہو جاتے ہیں، جس پر خاندانوں میں تہلکہ مچ جاتا ہے کہ جی بار بار بچہ ضائع کیوں ہوتا ہے، وہ اللہ کا نظام ہوتا ہے۔ اگر یہ بچے ایبارٹ نہ ہوتے، ضائع نہ ہوتے، تو آپ کو دنیا میں ایسے ایسے بچے نظر آتے، 2 سر، جڑے ہوئے، 4 آنکھیں، 8 ہاتھ، یعنی ایسے ہوتے۔ تو اللہ کا نظام ایسا ہے کہ جو خوبصورت چیز ہوتی ہے، اور ہی مخلوق نظر ہاں آتی ہے۔ بالکل، اچھا، تو اس اس لیے میں بھی اللہ کا شکر ادا بالکل کرنا چاہیے۔ تو جا کے اماں کو سمجھاؤ کہ اماں بہو پر ظلم نہیں کرتے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اس میں آپ مداخلت نہ کریں۔ کیونکہ دیکھیں، جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ہم کسی کو لڑکے دیتے ہیں، کسی کو لڑکیاں دیتے ہیں، کسی کو ملے جلے دیتے ہیں اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے، تو یہ اللہ کا نظام ہے، اس پر آپ راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نہ جانے آپ کو کہاں سے کیا نواز دے گا۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے، کتنی اچھی بات کسی سیانے نے کی ہے کہ بیٹا جو ہوتا ہے اس کو ہم بیٹی کہہ کر نہیں پکار سکتے، اور جو بیٹی ہوتی ہے اس کو بیٹا کہہ کر بھی پکار سکتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے تو امام اس جی۔ بات میں تو سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ بھئی یہ کیا ہے، بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ اور میں نے ایک رسالے میں یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھر میں بیٹی دیتا ہے، اگر بیٹا دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جا جا کے اپنے باپ کا تو بازو بن، بیٹے کو یہ کہہ کے دنیا میں بھیجتا ہے۔ اور جب بیٹی کو بھیجتا ہے تو وہ بیٹی کو یہ کہہ کر بھیجتا ہے کہ جا بیٹا اپنے باپ کے پاس جا، اور آج سے تیرے باپ کا بازو میں بنوں۔ واہ 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 اللہ امام کا دین، فرمان۔ کیا بات ہے یار، آپ پڑھ لیتے ہیں؟ بس پڑھ لکھ کیا لیتے ہیں جی، تعلیم تو واجبی سی ہے، مگر کتنی؟ دنیا کو بڑا پڑا ہے۔ آپ نے بتایا تھا 4 جماعتیں ہیں۔ جی 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 جی، مگر دنیا کو بڑا پڑا ہے، ہاں، دھکے تجربہ، بڑے کھائے ہیں۔ ہاں، تجربہ بہت ہوتا ہے۔ ہر سیانے کے پاس پہنچا ہوں کہ کوئی کام کی بات کا پتہ چل جائے۔ ایک بات اماں جی کو جا کے اور بتانا، اماں کو میں نے ٹٹھا خوب بتانا ہے، وہ تو میرے گل پڑ جائے گی۔ سن تو لیں۔ ہاں جی۔ اماں کو بتائیں کہ ایک خاتون ہمارے ہسپتال میں وارڈ میں داخل تھیں۔ اچھا اماں کی عمر تھی تقریباً کوئی 70-80 سال، اچھا رات کا وقت تھا، اچھا میں گیا راؤنڈ پہ، اچھا جی۔ اماں زور زور سے رو رہی تھیں۔ اب میں نے کہا رات کے وقت رونے کی آواز، میں جب گیا دیکھا امام دین چھت کو دیکھے جا رہی ہیں اماں، اچھا۔ اور کہتی ہیں ویر ابا تو نے مجھے 8 بیٹے دیے، 8 بیٹے، ہاں، اور اسی دن اٹھا لیتا جس دن دیے تھے۔ ہائے ہائے۔ اب آپ اماں کو یہ بات جا کے ضرور بتائیے گا کہ جو تم ظلم کرتی رہتی ہو اپنی بہو پر، اس طرح نہ کیا کرو پلیز۔ بجا فرمایا جی۔ وہ دیکھو جی، وہ بیٹا کس کام کا جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے۔ بعض بہت اچھے بیٹے بھی ہیں، نہیں نہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اچھے نہیں ہوتے، ظاہر جن ہے۔ کے لیے دعائیں مانگ کے اللہ سے لیے جاتے ہیں بیٹے۔ تو آج ہم ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو بتاؤں، الحمدللہ میری بیٹیوں کو بھی میں نے تعلیم یافت اتنی ہی کروائی ہے جتنی بیٹوں کو کروائی ہے۔ واہ، بہت اچھی بات۔ کیوں کہ علم کا زیور دے کر میں نے بیٹیوں کو گھر سے بھیجا ہے، ان کی جب شادیاں ہوئی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں نے یہ سونے چاندی والا زیور جو ہے وہ بہت تھوڑا دیا ہے، مگر تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے تو دلہنیں بنا کر بیچا۔ واہ امام دین، کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ۔ علم کا زیور، ہاں جی ہاں جی ہاں جی اور تعلیم و تربیت کا زیور جو ہوتا ہے، کیا بات ہے، جی جی ماشاءاللہ۔ جی جی جی، یہ کہہ کے بھی بھیجا کہ بیٹا جس گھر جا رہی ہو وہاں جو ساز ہے اس کو اپنی اماں سمجھنا ہے، جو سسر ہے اس کو میری جگہ سمجھنا۔ میں ان باپوں میں سے نہیں ہوں جو کہتے ہیں کہ بیٹا جس گھر میں جا رہی ہو وہاں سے تمہارا جنازہ ہی نکلے۔ یہ پرانی سوچ بہت، ہے، یہ بھی غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ جی، بچی تو پھر جائے گی مایوس ہو۔ اب آپ دیکھیں نا، اگر وہ اماں جس طرح ظلم کرتی ہے اس بچی کے اوپر، تو کم از کم یہ تو والدین کو چاہیے کہ وہ آ کے اماں کو سمجھائیں کہ دیکھو اماں، یہ انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ بات میں اس کو
اس کا اب وہ چونکہ خاوند ہے رانوں کا بلو چوئی نہیں میں کہتا، اچھا تو بلو کو میں بٹھا کے سمجھاؤں گا کہ اور کسی دن میں بلو کو ساتھ لے کر آؤں گا آپ کے پاس۔ امام دین، یہ جو بات آپ نے بتائی نا اماں والی، یہی مثال ہم اپنے ہسپتالوں میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس خواتین داخل ہوتی ہیں چھاتی میں درد کے ساتھ، سانس پھولنے کے ساتھ، ہارٹ کی پرابلم، بالکل جو دل کی بیماری ہوتی ہے، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ جی جب ہم ان کی ہسٹری لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ان کی شادی شدہ بیٹیاں ہیں نا، ہاں جی، ان کے ہاں بیٹیاں ہو رہی ہیں آگے، اور ان کے سسرال والوں نے ان بچیوں کو دھمکی دی ہے باقاعدہ اللہ معاف کرے، کہ اللہ اگر اب کے بھی بیٹی ہوئی نا تو بس طلاق۔ کتنی گندی بات ہے ویسے، یہ لفظ سوچنے سے پہلے بھی عرش بھی ہل جاتا ہے۔ دیکھیں جی، اس ماں کو جو ساس بن کے تو بیٹی لے کر جاتی ہے، یہ سوچنا چاہیے وہ بھی تو کسی کے بیٹی تھی نا جی، بالکل اگر وہ نہ ہوتی تو اس کی نسل چل سکتی تھی۔ تو یہ باتیں جو ہیں ڈاکٹر صاحب، ہماری سوسائٹی جو ہے نا جی، اس میں بڑی عام ہوتی جا رہی ہیں، لیکن اب شکر خدا کا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر لوگوں کو اس بات کی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ پولیس میں بھی جا رہی ہیں، وہ کام بھی کر رہی ہیں دفتروں میں، بے شک، وہ فوج میں بھی بیٹیاں چلی گئی ہیں، ماشاءاللہ جہاز اڑاتی ہیں، جہاز اڑاتی ہیں، ماشاءاللہ۔ اور یہ کم سمجھنا، فوقیت دینا بیٹے کو بیٹی پہ، یہ بالکل نا انصافی والی بات ہے۔ لیکن امام دین ابھی بھی بڑا وقت لگے گا، بہت وقت لگے گا، کیونکہ جس طرح میں اپنے ہسپتالوں میں حالات دیکھتا ہوں نا لوگوں کے، جی ہمیں ہر فورم پہ جا کے لوگوں کو یہ بات بتانی پڑے گی، چاہے وہ آپ کے گاؤں کی چوپال ہو یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جی جی کہ جو لڑکا ہوتا ہے اس کا ذمہ دار صرف مرد ہوتا ہے، اور ہمیں خواتین کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے، اور اس بات پر جو اتنی بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔